بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اڑنے والے جانور جو پرندے نہیں ہیں۔ آج ہم کچھ ایسے جانوروں کے بارے میں جانیں گے جو اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے پرواز کو برقرار رکھنے اور گلائڈنگ کے ذریعے پرواز حاصل کرتے ہیں۔ اڑنے والی گلہری۔ ایک اڑن گلہری جو 1 میٹر سے زیادہ لمبی ہوتی ہے اور اس کا وزن تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے، جبکہ انہیں تبت کی اونی اڑن گلہری اور چینی صوبہ یونان کی اونی اڑن گلہری کے نام دیے گئے ہیں۔ یہ گلہریاں 4800 میٹر کی بلندی پر رہتی ہیں، جو کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی آدھی بلندی بنتی ہے۔ ان کے دانت بہت ہی خاص ہیں اور یہ صنوبر کے باریک پتوں سے خوراک حاصل کرتی ہیں، جو کہ غیر معمولی خوراک ہے۔ ان کی اگلی اور پچھلی ٹانگوں کے درمیان ایک باریک جلد کی جھلی موجود ہوتی ہے، جس کی مدد سے یہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر گلائڈ کرتے ہوئے جا سکتی ہیں۔ ان کی لمبی دم انہیں گلائڈ کرتے ہوئے توازن مہیا کرتی ہے۔ یہ 100 میٹر تک پرواز کر سکتی اور مڑ سکتی ہیں۔ یہ عموماً سرخ رنگ کی ہوتی ہیں۔ اڑنے والا سانپ۔ سانپوں کی ایک ایسی بھی قسم ہے جو اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ سانپ اپنے جسم کو خوبصورت دائروں کی شکل میں موڑتے ہوئے خوبصورت پرواز کے ذریعے ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت تک جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ 30 میٹر لمبی چھلانگ بھی لگاتے ہیں۔ اڑنے والا مینڈک۔ اڑنے والے مینڈک کے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جھلی ہوتی ہے، جو مینڈک کے چھلانگ لگانے کے بعد پیراشوٹ کی طرح کام کرتی ہے، جو ہوا میں گھومنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ درختوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ ایک آسٹریلوی ریسرچر جوڈی رولی کے مطابق نئی قسم کے مینڈک کے پیٹ کا رنگ شوخ پیلا اور آنکھوں کا زیادہ تر حصہ سفید رنگ کا ہے، اور اس نسل کا قد تقریباً 4 انچ ہے۔ اس قسم کے مینڈک ویتنام میں پائے جاتے ہیں۔ کاک ٹیل بیٹل۔ یہ پوشیدہ پنکھوں والا سیاہ بھنورے جیسی حیت رکھنے والا اصل میں رینگنے والا کیڑا ہے، جو خطرے کی صورت میں اپنی دم بالکل کسی بچھو کی مانند بلند کر لیتا ہے۔ اس کے جسم کی لمبائی تقریباً 25 تا 28 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اس کے پر اس کے جسم کے پچھلے حصے کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جو ضرورت کے وقت باہر آتے ہیں، اور ان کی مدد سے اڑتا بھی ہے۔ ہشت پا راکٹ۔ یہ آکٹوپس یا ہشت پا سمندروں کی انتہائی گہرائیوں میں پایا جاتا ہے، جہاں روشنی بہت ہی کم ہوتی ہے۔ یہ ہشت پا راکٹ کسی قسم کے خطرے کی صورت میں اپنے پیچھے لگے 2 پر کھول لیتے ہیں اور کسی میزائل کی طرح پانی سے باہر چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ یہ ہشت پا تقریباً 30 میٹر تک فضا میں رہنے کے بعد نیم دائرے کی صورت میں واپس پانی میں گرتے ہیں۔ اس دوران ان کی رفتار 11.2 میٹر فی سیکنڈ تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ اڑنے والی لومڑی، جو کہ چمگادڑ کی نسل ہے۔ دیکھنے میں شکل لومڑی سے ملتی جلتی ہے، لیکن یہ چمگادڑ کی ایک خاص نسل جو جنوب مشرقی ایشیا کے جنگلات میں رہتی ہے۔ اس کے پروں کا پھیلاؤ تقریباً 1 میٹر یا 3.25 فٹ ہے۔ اڑن لومڑی ایک پھرتیلا اڑنے والا جانور ہے۔ یہ اپنے بڑے پروں کو ہوا میں گھومنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جس سے اسے جنگلوں میں پرواز کرتے وقت درختوں اور دیگر رکاوٹوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ اپنے بڑے پروں کے علاوہ اڑنے والی لومڑی کی بصارت بھی تیز ہے، جو اسے رات کے وقت کھانا تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے، اور زیادہ تر پھلوں اور پھولوں پر گزارا کرتے ہیں۔ اڑتی اور جھرمٹ کی صورت میں تیرتی مچھلیاں۔ دنیا کے سمندروں میں مچھلیوں کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان میں کچھ پانی کی سطح سے 1.5 میٹر کی بلندی پر 30 سیکنڈ تک فضا میں رہ سکتی ہیں، لیکن یہ گلابی پروں والی مچھلیاں 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ سفر کرتے ہوئے 400 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کر سکتی ہیں۔ مچھلیوں کی ایک اور ایسی قسم، جسے پروں والی مچھلی کہتے ہیں، جو خطرے کی صورت میں اپنے سینے کے پٹھوں اور چھوٹے چھوٹے پروں کو استعمال کرتی ہوئی پانی سے باہر ایک بڑی چھلانگ لگاتی ہے۔ یہ مچھلی جنوبی امریکہ کے دریاؤں اور جھیلوں میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سمندر میں بہت سی مچھلیاں مستقل یا عارضی طور پر بالکل پرندوں کی طرح ایک جھرمٹ کی صورت میں تیرتی ہیں، جیسے کہ پرندے اڑتے ہیں،
اور یہ مچھلیاں ایک دوسرے سے یکساں فاصلہ رکھتے ہوئے ایک ہی جیسی حرکت کرتے ہوئے تیرتی ہیں۔ بہاولہ ڈان نیوز، نیچر نیوز اور DW نیوز۔ مضمون الف فضل، آواز مرزا عمران احسن۔